السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 60 ایپیسوڈ نمبر 60 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے درس کو آگے بڑھانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 169۔ ایک فتنہ باز یہودی عبداللہ بن سبا ایک شریر اور فتنہ پھیلانے والا یہودی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن مکے اور مدینے میں رہا، یہاں اس کا داؤں نہ چلا تو پھر یہ مسافر شہر بصرہ میں گیا، کچھ وہاں نقص پھیلایا، پھر کوفہ گیا، مگر کہیں پورے طور پر اس کو موقع نہ ملا۔ جب مصر میں آیا تو اہل مصر کو یہ بات تعلیم کرانے لگا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ سب نے کہا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہا تو بڑا افسوس ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں، کافروں کو ہلاک کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں، آپ کے دشمن جو چاہیں کریں، یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ بعض اہل مصر نے اسے رجعت کا مسئلہ مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤں چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جسے وصیت کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ خلافت کا حق وصی کا ہوتا ہے۔ عثمان نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، یعنی جبرن وہ خلیفہ بن بیٹھے ہیں۔ تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو بیٹھاؤ۔ یہ بے دین یہودی حضرت علی کا بھی خیر خواہ نہ تھا، یہ تو محض مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگ اس کے داؤں میں آ گئے اور کہنے لگے ہم عثمان کو کس طرح خلافت سے الگ کریں۔ وہ بولا کہ تم پہلے جو حاکم حضرت عثمان کی طرف سے مصر پر مقرر ہیں ان کی شان میں اعتراض کرو، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو، جگہ جگہ مصر میں اور بصرہ میں خط روانہ کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے۔ رائے عامہ یعنی عوام کی رائے کو اس طرف کیا جانے لگا کہ عثمان کے حاکم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سے کوفے اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر و اہل کوفہ و بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر و بصرہ و اہل کوفہ نے حضرت عثمان غنی کی طرف خط لکھنا شروع کر دیا، ہم ہر طرح چین سے ہیں مگر آپ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں ہٹا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب میں لکھا، جس پر میرے افسران نے ظلم کیا ہو وہ اس مرتبہ ضرور حج کرنے آئیں، میرے افسران بھی آئیں گے، اس وقت سب کے ظلم کا بدلہ دلواؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے ادھر سب اپنے افسران کو طلب کیا، چنانچہ افسران تو سب آ گئے مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ حضرت عثمان غنی نے ان حاکموں سے پوچھا تم ظلم کرتے ہو؟ تو ان سب نے عرض کیا یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کو بھی معلوم ہو گیا یہ محض شرارت اور جھوٹ ہے۔ سبق: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ سازش یہودیوں کی ہوئی تھی۔ یہودیوں کی یہ دلی خواہش تھی مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ پڑے اور ہمارے دل ٹھنڈے ہوں۔ حکایت نمبر 170۔ حاکم کی تبدیلی۔ ابن سبا یہودی کی سازش سے اہل مصر و کوفہ اور بصرہ والے حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے، اور بصرہ والوں نے ایک مرتبہ بے بنیاد شکایت کے خط لکھے جن کا جواب حضرت عثمان غنی نے دیا، مگر انہوں نے جب دوسری مرتبہ بے بنیاد شکایتوں کے خط لکھے
تو حضرت عثمان غنی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر ابن سبا یہودی کے اکسانے پر 1000 مصری اور اسی قدر کوفی اور 500 بصرہ کے لوگ حج کے نام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کو گھیر لیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میری اور تمہاری قرابت یعنی قریب ہونا، دوستی ہونا، لوگ تمہاری بات شاید مان لیں۔ ان لوگوں کو منع کرو میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کریں۔ جو کچھ ان کا مطلب ہے بیان کریں، میں ضرور پورا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے، سختی سے ان کو روکا اور پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مصر سے پہلے حاکم کو برخاست کیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی اس بات کو تسلیم کر کے پہلے حاکم کو ہٹا دیا اور محمد بن ابی بکر کو حاکم بنا دیا۔ اہل مصر اس وقت واپس چلے گئے۔ سبق: یہ باغی برائے نام طرفدار علی تھے، دراصل ابن سبا یہودی کی سازش کا یہ شکار تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عثمان غنی کے طرفدار تھے، چنانچہ آپ نے ان باغیوں کو سختی سے روکا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے امیر المومنین، آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی طرف سے ان باغیوں کے ساتھ جنگ کروں، مگر حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگوں کا خون بہے۔ حکایت نمبر 171 جعلی خط۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام مروان تھا۔ یہ شخص بڑا نکما اور فتنہ باز تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مصر کے حاکم کو ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا تو چونکہ مصر کا پہلا حاکم مروان کا رشتہ دار تھا، اس لیے یہ بات اسے بری معلوم ہوئی۔ اس نے ایک جعلی خط مصر کے حاکم کے نام لکھا۔ یہ خط عثمان امیر المومنین کی طرف سے ہے، جس وقت محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آئیں تو انہیں قتل کر دینا، فلاں فلاں 7 آدمیوں کو بھی قتل کر دینا۔ خفیہ طور پر حضرت عثمان غنی کی مہر لگا کر حضرت عثمان کے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر کو روانہ کیا۔ راستے میں وہ لوگ اور یہ غلام ایک دوسرے سے مل گئے۔ اس غلام نے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ کہا مصر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں جاتے ہو؟ کہا امیر المومنین کا ایک پیغام بنام حاکم مصر لے جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حاکم مصر تو ہمارے ساتھ ہیں، جو پیغام ہے ان سے کہو۔ کہا یہ نہیں، وہ حاکم جو مصر میں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ غلام نے کہا نہیں، کوئی خط نہیں۔ لوگوں کو شبہ ہوا، اس غلام کی تلاشی لی گئی تو دیکھا حضرت عثمان غنی کی طرف سے پہلے حاکم مصر کے نام ایک خط تھا جس میں لکھا تھا محمد بن ابی بکر کو لوگوں نے زبردستی حاکم مقرر کروایا ہے۔ جس وقت یہ لوگ مصر میں آئیں تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ پیر کاٹ دینا اور ان سب کو ہمیشہ قید رکھنا۔ یہ خط دیکھ کر سب بہت غصے میں ہو گئے، پھر مدینہ منورہ واپس آئے، مدینے میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور وہ خط سنایا۔ مدینے کے لوگ وہ خط لے کر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خط دکھایا اور پوچھا یہ خط آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان غنی خط دیکھ کر حیران رہ گئے، فرمایا میں نے یہ خط ہرگز نہیں لکھوایا۔ لوگوں نے کہا سواری کا اونٹ آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ تو میرا ہے، جو اس پر غلام بیٹھ کر خط لے جا رہا تھا وہ غلام بھی آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ غلام بھی میرا ہے۔ یہ مہر آپ کی ہے جو خط کے اوپر لگی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ مہر بھی میری ہے۔ پھر خط آپ کا کیوں نہیں؟ فرمایا واللہ نہ میں نے خط لکھا نہ لکھوایا، میری مہر کسی نے چرائی، میری طرف سے لگائی۔ اب تو سب نے کہا یہ ایسے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو مہر اور خط کی بھی کوئی خبر نہیں رہی، تو ان کو بہرحال خلافت سے ہٹانا پڑے گا، ورنہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔